اچھا سر، اگلا جو سوال ہے، جیسے آپ نے بڑی دفعہ آپ سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ گئے تو انہیں وہ 12 نصوص دیے گئے تمام ائمہ کے، جو جو ائمہ اپنے وقت پہ آیا وہ اپنے اپنے نصوص بولتا تھا۔ اس کے بعد مطلب شیعہ میں یہ تفرقہ بازی کہاں سے آئی، ان میں یہ فرقے اور یہ مطلب مسالک کیسے بن گئے؟ کیونکہ سب کچھ تو روز روشن کی طرح عیاں تھا، تو پھر ایک دم سے یہ دیکھیں کنفیوژن کہاں سے کریٹ؟ شیعہ کس کو بولتے ہیں؟ شیعہ بولتے ہیں ایک لفظی معنی ہے نا، سپورٹر۔ اگر آپ سپورٹر کے معنی سے لے لیں تو شیعہ بہت زیادہ ہے، یعنی جو ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح سمجھتے ہیں وہ ان میں بہت سارے شیعہ ہیں، یعنی عثمان کے مقابلے میں یا معاویہ کے مقابلے میں یا عائشہ کے مقابلے میں وہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اور پرانے زمانے میں انہی لوگوں کو جو سیاسی طور پہ وہ سپورٹر تھے امام علی علیہ السلام کو، ان کو بھی شیعہ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض شیعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو تفضیل کرتے ہیں، جو افضلیت کے قائل ہیں۔ دیکھیں افضلیت کے قائل کہ امام علی علیہ السلام شیخین سے افضل تھے، ابو بکر عمر بھی ان کی خلافت صحیح ہے، لیکن افضل امام علی علیہ السلام ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو زیدیہ شیعہ ہیں بھائی۔ دیکھیں زیدیہ جو اب کہتے ہیں نا شیعوں میں فرقے کتنے ہیں، جو اہم فرقے ابھی دنیا میں جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، یا اثنا عشریہ، زیدیہ ہیں، اسماعیلیہ، اس کے علاوہ تو کوئی فرقہ ہے نہیں۔ بس یہی 3 فرقے ہیں شیعوں کے جو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، اس کے علاوہ تو کوئی میرے ذہن میں تو نہیں کوئی فرقہ ہوتا ہوگا۔ زیدیہ جو ہیں یہ ان کو شیعہ کہنا اس میں بہت تسامح ہے، کیونکہ یہ ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام افضل تھے، لیکن ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہے، شرعی ہے، اور وہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، صحابہ کا اجتہاد تھا، انہوں نے ان کو خلیفہ امام علی علیہ السلام کو بننا چاہیے تھا، لیکن وہ خلیفہ بن گئے تو بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد وہ بقیہ ائمہ علیہم السلام صرف ہر اس شخص کو امام مانتا ہے جو مجتہد ہو، اور امام علی علیہ السلام کی نسل سے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نسل سے مجتہد ہو، اور وہ جہاد کرے، تلوار اٹھائے۔ ان کا معیار یہ ہے اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کہ ہاں دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ شیعہ وہ ہے جو منصوص مانتے ہیں 12 ائمہ علیہم السلام کو اللہ کی جانب سے، جو ان کے ایک کی بھی انکار کرے۔ ایسا ہے کہ اس نے 1,24,000 انبیاء کا انکار کیا۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو شیعوں کا کوئی فرقہ نہیں ہے، شیعہ صرف ایک ہی ہیں۔ اگر دیکھیں زیدیہ شیعہ نہیں ہے، اسماعیلیہ بہری کوئی بھی شیعہ نہیں ہے سوائے اثنا عشری کے۔ کتاب اعتقادات شیخ صدوق رحمہ اللہ ملاحظہ کریں یہاں پر، بلے قال الصادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا المنکر لآخرنا کالمنکر لاولنا، جس شخص نے ہمارے آخری امام کی انکار کیا، ایسا ہے کہ اس نے ہمارے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من بعد 12، میرے بعد 12 امام ہیں، اولہم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وآخرهم القائم، ان میں سے نمبر 1 پہلا جو ہے امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے، اور ان کے آخری جو ہے امام قائم علیہ السلام ہے۔ طاعتهم طاعتی و معصیتهم معصیتی، ان کی طاعت میری طاعت ہے اور ان کی معصیت میری معصیت ہے۔ من انکر واحدا منهم فقد انکرنی، اگر کوئی شخص ان میں سے ایک کا انکار کرے اس نے میرے انکار کیا۔ تو ہمارے نزدیک جو ہے یہ اسماعیلیہ وغیرہ ان کو شیعہ کہنا، ان کو تو نہ کوئی دیکھتا کہ ان کا کوئی نماز ہے، ان کا کوئی روزہ، کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرتے ہیں آغا خانی حضرات، ٹھیک ہے نا۔ ان کو شیعہ کہنا اس میں بڑا تسامح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ ان کو شیعہ کہتے ہیں، ہم واقعا ان کو شیعہ نہیں سمجھتے، یہ گمراہ فرقہ ہے۔ اس کے علاوہ اتنے فرقے اگر کسی مذہب میں بہت زیادہ ہیں تو جماعت عمریہ میں ہے۔ فرقے اگر ان کی گنتی کیا جائے تو ابھی فی الحال دنیا میں ان کے اتنے فرقے زیادہ ہیں کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے، کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ عقائد میں اور فروعات میں ان کے فرقے بہت زیادہ ہیں جماعت عمریہ کے۔ جی سر، اور مزید کوئی سوال ہے؟ بس تمام آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس کا بس ایک چھوٹا سا کاؤنٹر پارٹ یہ ہے کہ اگر ساری چیزیں روز روشن کی طرح یاد تھی اور ائمہ کے نام حضرت علی اس کے بعد سے سب کو بتا دے، تو پھر یہ نفاق کہاں سے آیا اور حضرت اسماعیل کا یہ دعویٰ کہاں سے آیا کہ دنیا میں جو ہے اسماعیل نے میں دعویٰ نہیں کیا، امام اس کے بیٹے نے دعویٰ کیا تھا، جی اور جی انہوں جی نے جی منسوسیت کا ادعا نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے ادعا کیا تھا خلافت کا۔ تو اگر کچھ لوگ دیکھیں، نص ہمیشہ روشن ہوتی ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص روشن نہیں تھے کیا؟ ان الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہود نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچان گئے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یوسف، داؤد علیہ السلام، انہوں نے انبیاء نے ایسے نشانیاں بتائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یعنی بالکل ان کا شکل کیسا ہے، ان کا انداز گفتگو کیسا ہے، ان کا نسب شریف کیا ہے، ان کا باپ کا نام کیا ہے، کس شہر سے آئیں گے، ٹھیک ہے نا، ان کا اہل خانہ کون ہوں گے، ان کے اوصیاء کتنے ہوں گے، کس قبیلے سے آئیں گے، سب ان کو پتہ تھا. جب انہوں نے یہود نصارا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو ایسے پہچان گئے تھے کہ یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت موسیٰ، عیسیٰ، داؤد وغیرہ انبیاء علیہ السلام نے دی ہے. اس طرح ان کو یقین تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے. ان الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے آپ اپنے صاحبزادے کو پہچانتے ہیں نا، وہ تو کبھی آپ کو شک ہی نہیں ہو سکتی کہ میرا بیٹا ہے. کبھی شک یہ اس کی جب بھی آ جائے نا وہ آپ کو کنفیوژن نہیں ہوتی. 10 بچے ہوں محلے میں کھیل رہے نا کہ آپ کا بیٹا کون سا ہے، اس میں تو کبھی کسی انسان کو شک یہی میرا بیٹا ہے. تو اس طرح وہ جانتے تھے. لیکن جب دنیا طلبی دنیا میں آ جاتی ہے نا، بدبختی آ جاتی ہے کہ ایک انسان بدبخت ہونا چاہتا ہے، وہ حقائق کا انکار کرتا ہے، تو نصوص اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں کرتا. یہ یہود نصارہ بخوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے. لیکن ان کے علماء نے کیا دیکھا کہ اگر ہم یہ سب یہودی نصرانی شیعہ ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، تو کیا ہوگا؟ تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا گرجا گھر بند ہو جائے گا نا، ہمارا جو ٹیمپل ہے وہ تو بند. لوگوں کے تحفے آتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بھئی اتنے ہدایات دیتے ہیں، ہماری زندگی خوب چل رہی ہے، غلامیں ہیں، کنیزیں ہیں، ہماری زندگی شاہانہ زندگی یہ تو سب ختم ہو جائے گا. اور ہم ایک نئے دین کے اتباع کریں، ہم جا کے بھئی ہم تو ایک ان کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. تو انہوں نے انکار کیا. تو اسی طرح میرے بھائی، اگر کوئی شخص ادعا کرتا ہے کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، لوگو میری طاعت کرو، میری نصرت کرو، مجھ سے بیعت کرو، ہم لشکر نکالتے ہیں، ہم اس شہر پہ قبضہ کریں گے، پھر اگلے شہر پہ قبضہ کریں گے، پھر اگلے شہر پہ قبضہ کریں گے، اور پھر حکومت بنائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے، انسانی تاریخ ہی یہی ہے کہ جو لوگ امبیشس ہوتے تھے، جن لوگوں کے بھائی دنیائی مسائل میں ان کی ہمت ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت ہو، لوگ ان کی اتباع کریں، کیرزمیٹک لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اگر لوگوں سے مطالبہ کریں کہ میں تمہارا لیڈر ہوں، میں انصاف قائم کروں گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء کروں گا، جہاں معاشرے میں جو ظلم کرتا ہے میں ظلم کا خاتمہ کروں گا، آؤ مجھ سے بیعت کرو، میں تمہارا امام ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے. جن لوگوں نے امامت کا ادعا کیا ہے ان لوگوں نے بالخصوص زیدیہ، ان کا تو عقیدہ ہی یہی کہ امامت منسوس ہوتی نہیں ہے. امامت کیا ہوتا ہے؟ جو بھی امام علیہ السلام کی نسل سے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نسل سے ہے، اور وہ سید ہے، اور وہ بس مجتہد اور جہاد کا ادعا کر وہ امام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ جو اسماعیلی حضرات تھے، ان لوگوں نے بھی، ان کے ائمہ نے عصمت یا منسوسیت کا ہم نے تو نہیں دیکھا کیونکہ ان کی کتابیں ہیں نہیں، ہم ان کی کتابیں کو پڑھیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. جہاں تک ہمارے پاس جو ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اسماعیل تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے حیات میں وفات ہو گئے تھے، انہوں نے کبھی ادعا کیا امامت کی. ان کے بعد ان کے بیٹے جو بدبخت انسان تھے، انہوں نے یہ باتیں ادعا کیا تھا، وہ بھی سیاست کے چکر میں اور حکومت کے چکر میں، تاکہ ان کو حکومت ملے. جی سر.